میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ حضور نے فرمایا او بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہو، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہو، ذرہ بھر بھی گھمنڈ ہو، فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان۔ فرمایا او بندہ کدے بھی دوزخ نہیں جائے گا جے دے دل دے اندر ذرہ بھر بھی ایمان ہوئے گا، فرمایا او دوزخ نہیں جائے گا۔ اور فرمایا او بندہ جنت نہیں جائے گا جے دے دل دے اندر ذرہ بھر بھی تکبر ہوئے گا، ذرہ بھر بھی تکبر، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہو۔ ذرے کو اگر انگلش میں کنورٹ کیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے ایٹم۔ اگر ذرے کو انگلش میں بدلا جائے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ایٹم۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو غرور ہے یہ ایٹمی بیماری ہے، تکبر ایٹمی بیماری ہے، گھمنڈ یہ ایٹمی بیماری ہے۔ جس طرح ملکوں کے ایٹم وار ہیڈ ہوتے ہیں نا، اور ہر دوسرا ملک ان کے ایٹمی وار سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ اس لیے کہ وہ تباہی بہت مچاتا ہے، تباہی بڑی پھیلاتا ہے، ملکوں کے ملک برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک ایٹم بم اگر چھوڑا جائے نا تو پورا ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے سرکار کے فرمان کا، فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا مطلب یہ ہے کہ یہ تکبر ایک ایٹمی بیماری ہے، غرور ایک ایٹمی بیماری ہے، گھمنڈ ایک ایٹمی بیماری ہے۔ جس طرح ایک ایٹم بم اگر چلایا جائے تو ملک کے اندر تباہی بربادی پھیل جاتی ہے اور باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں تکبر آ گیا، جس کے دل میں غرور آ گیا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا، اللہ تمام کچھ برباد کر دیتا، پلے کچھ بھی نہیں رہتا، سارے دا سارا اللہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، تکبر کرنا انسان واسطے مناسب نہیں ہے، انسان نو زیب نہیں دیندا، کیونکہ تکبر اللہ دی صفت ہے، رب دی صفت ہے، اللہ دیاں بے شمار صفتاں وچوں ایک صفت المتکبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تکبر رب کی صفت ہے، تکبر رب کی صفت ہے، اور حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے الکبریاء ردائی، اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے۔ فرمایا جو میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے دوزخ کا ایندھن بنا دوں گا۔ جو میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کو دوزخ کا ایندھن بنا دیاں گا۔ میرے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، کائنات دے اندر پہلا غرور شیطان نے کیتا، کائنات میں پہلا تکبر شیطان نے کیا۔ پہلے یہ شیطان بہت بڑا معلم تھا، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اسجدوا لآدم، فرمایا میرے آدم دے سامنے جھک جاؤ، آدم نو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، سارے جھک گئے، لیکن ابلیس نہیں جھکیا۔ سارے شاگرد جھک گئے لیکن استاد نہیں جھکیا۔ اللہ نے فرمایا ابلیس تو کیوں نہیں جھکیا، ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ تو ابلیس بولے کہنے لگیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے فرمایا شیطان ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ شیطان نے
تکبر والا جملہ بولیا، ابلیس نے تکبر والا لفظ بولیا، بولیا کہنے لگا انا میں خیر منہ، میں آدم تو بہتر ہاں، میں اس تو اعلیٰ ہاں۔ تے اگے دلیل دے لگیا، دلیل کی دیتی، بولیا کہنے لگیا اس تو کہ میں آدم تو اس بات سے بہتر ہاں کہ میں اگ تو بنیا تے آدم مٹی تو بنائے گئے نے، آدم مٹی وچوں بنیا تے میں اگ تو بنیا، لہذا میں اعلیٰ ہاں، کیونکہ مٹی دا مزاج بیٹھنا، مٹی دا مزاج نیچا ہونا، اور اگ دا مزاج اوپر جانا، اگ دا مزاج بلند ہونا۔ بولیا کہنے لگیا میں آدم تو چنگا ماں، میں آدم تو بہتر دیالا ماں، آدم مٹی وچوں بنیا، میں اگ تو بنیا۔ بدبخت نے اے نہیں ویکھیا کہ میں نو حکم دین والا کون ہے، رب نے او دی کوئی دلیل نہیں سنی۔ رب نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ، نکل جا، فرمایا راندیا گیا، مردود ہو گیا ہے۔ آگ اپنے آپ تے انہیں چکے غرور کیتا، گھمانڈ کیتا کہ میں علاوہ، میں انہ دا استاد رہا ہاں، سارے فرشتیاں دا استاد رہا ہاں، انہ دا امام رہا ہاں، انہ دا خطیب رہا ہاں، تے اے مینوں کی حکم دے دیتا گیا ہے، یعنی شیطان نے میں کیتی تے میں دی وجہ تو راندیا گیا، میں دی وجہ تو مردود ہو گیا۔ اس واسطے میاں صاحب فرما گئے نے کہ پڑھنے دا تو مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا